قسم. چلتا تھا اور بادل میرے اوپر سایہ کر لیتے تھے. حضرت شیما کہتی ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا کہ آقا دو جہان جب چلتے ہیں بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہیں, جب رکتے ہیں وہ بھی رک جاتا ہے. ابھی تو بچپنا ہے. رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب جب تو زمین پہ چلنے لگا تیرے اس چلنے کے لمحے کی بھی قسم, اور جب تو چلتا تو بادل سایہ کرتے, اس بادلوں کے سایہ ہونے کی قسم. میرے محبوب جب تو اس مقام پر پہنچا تو بڑا ہوا تیرے بڑا ہونے کی قسم. تو مکہ واپس آیا تیرے مکہ واپس آنے کی قسم. تو مکہ کی گلیوں میں چلنے لگا اب تیری قسم کھاتے تھے. جب مکہ کی سرزمین پر قدم مصطفیٰ لگے تو رب ذوالجلال نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے محبوب پہلے تیری زندگی کی قسم کھاتے تھے, اب تو مکہ میں چلنے لگا ہے تو مکہ کی گلیاں اس قابل بن گئی ہیں کہ تیری ذات تو کجا اب مکہ کی سرزمین بھی اس لائق ہے. رب ذوالجلال خود اس کی قسمیں اٹھاتا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پھر اللہ پاک نے فرمایا والعصر, یہ تو تیرا شہر تھا, یہ تیرا گھر تھا, یہ تیرا مکان تھا, یہ تیری سکونت تھی, یہ تیری آرام گاہ تھی, یہ تیرے چلنے پھرنے کی جگہ تھی. وانت حل بہذا البلد. محبوب جب تو ان گلیوں میں گھومتا ہے, جب تو ان گلیوں میں چلتا ہے, جب تو ان گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے, جب تو ان گلیوں میں اپنے بھوک بھوک کے قدم اٹھاتا ہے, نالین پاک لے کے چلتا ہے, تو محبوب تیرے اس کی وجہ سے مکہ کی گلیوں کی قسم کھاتے ہیں, اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی خاک کی قسم کھاتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد. میرے محبوب
تیرے سکونت کی بھی قسم، تیرے دنیا میں آنے کی قسم، تیرے چلنے پھرنے کی قسم، تیرے بڑھنے کی قسم، اور تیرے حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے کی قسم، مکہ میں چلنے پھرنے کی قسم۔ یہ تو ہو گئی بات مکہ کی سرزمین کی۔ اللہ پاک نے فرمایا والعصر، میرے محبوب جس زمانے میں تو ہے اس زمانے کی بھی قسم۔ والعصر، ہم زمانے کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں یہ زمانے سب اللہ کے ہیں، لیکن ان سب زمانوں میں سب سے اعلیٰ زمانہ وہ ہے جس میں میں محمد مصطفیٰ اپنے وجود کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ قسموں کی بات چلے تو قسموں کی قسمیں ہی ختم نہ ہوں۔ رب ذوالجلال نے قسم کھائی ہے اپنے محبوب کی، اپنے محبوب کی اداؤں کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے مختلف اعضاء کی، آپ کے جسم پاک کے بہت سی چیزوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ تو رب ذوالجلال کی یہ قسم کی بات تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بتا دیا لعمرک کہ میرے محبوب کا اس دنیا میں آنا اس کے پہلے دن سے لے کے وصال کے دن تک ایک ایک لمحہ اتنی عظمت و کمال کا مالک ہے کہ اللہ خود اس کی قسم اٹھاتا۔ تو قسم اٹھا کے شان بتا دی کہ اللہ کے محبوب کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے میلاد کے دن کے لے سے بس وصال تک اللہ کے ہاں شان کا مالک ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات ہے، آپ کے میلاد پاک کی بات ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، آپ کی ثنا خوانی ہوتی ہے، آپ کی نعت گوئی ہوتی ہے، آقا دو جہاں کی مدح و ثنا کی بات ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آج کی بات نہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے آنے سے پہلے یہ سارے سبب بنا دیا، یہ سارا ماحول بنا دیا۔ قرآن مجید میں ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ جو پچھلے لوگ تھے، پچھلی امتوں کے لوگ اپنی کتابوں کے اندر اس محبوب کی شان کو پڑھتے تھے، اس محبوب کے مقامات کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کتابوں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کر دیا تھا، اور اتنی شان بیان کی تھی، قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ تورات پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے، صحیفے پڑھتے تھے، صحیفے پڑھ پڑھ کے شان مصطفیٰ ان کے ذہنوں میں اتنی جم گئی تھی کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچان ان کو ذات مصطفیٰ کی ہو گئی تھی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنی اولاد کو جانتے تھے، اسی طرح اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی پہچانتے۔ یہ پہچاننے کیسے ہوئی؟ یہ پہچان کتابیں پڑھ پڑھ کے ہوئی، یہ پہچان انہیں سن سن کے ہوئی، یہ پہچان اپنے یا کی زبان سے ملی، یہ پہچان انہیں اللہ پاک کی کتابوں سے ملی۔ تو لوگوں، اللہ کے نبی آنے سے پہلے پہلی امتوں کے لوگ اللہ کے محبوب کی شانوں سے اتنے واقف تھے اور ان کے پاس اتنی معرفت تھی، تو جو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ سارا سال تو نہ صحیح، کم سے کم ایک مہینہ صحیح گج بج کے اللہ کے محبوب کی شان کو اس انداز سے بیان کریں کہ بچہ بچہ بھی سمجھ جائے کہ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو یہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایسی محافل کا انعقاد کرنا جس سے عظمت مصطفیٰ کا درس ملے، جس سے شان مصطفیٰ کا سبق ملے، جس سے اللہ کے محبوب کی شوکت کی تعلیم ملے اور اگلی نسلوں کو اپنے محبوب آقا دو جہاں کے ساتھ تعلق کی یہ ہمت اور سعادت ملے۔ اس لیے دوستو، ایسی محافل کا انعقاد یہ سمجھ لیں کہ یہ واجب کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے کہ جب تک یہ محافل نہیں ہوں گی اللہ کے محبوب کی شان کا یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ کتابیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کتنے لوگ کرتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے کہ ساری محافل کا کہ اللہ کے محبوب کی شان کا یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کی
اگلی بات میلاد پاک کے حوالے سے میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اپنے نبیوں کی بات، حضور علیہ السلام کی بات کی، فرمایا میرے محبوب ہم پچھلے انبیاء علیہ السلام ان کے واقعات سناتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم آپ کو ایک ایک نبی کا واقعہ سناتے ہیں، ایک ایک نبی کی بات سناتے ہیں، ایک ایک نبی کے حالات سناتے ہیں، ان کی امتوں کے احوال سناتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، میرے حبیب ہم حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے سناتے ہیں میرے محبوب تاکہ آپ اللہ کے نبیوں کی بات سنیں اور آپ کے دل کو تقویت ملے، آپ کے دل کو مضبوطی ملے، آپ کے دل کو پختگی ملے، آپ کے دل کو استحکام ملے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبیوں کی بات میرے محبوب جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل کو مضبوطی ملے گی۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل کو پختگی دینا چاہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انبیاء کے احوال کی وجہ سے، انبیاء کے قصوں کی وجہ سے، ان کے احوال کا حالات کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام حضرت آدم کی بات ہم نے اس لیے کی کہ تاکہ تیرے دل کو مضبوطی ملے۔ ہم نے حضرت آدم کی خلقت کی بات کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی، آقا دو جہاں کے دل کو تقویت ملی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، آقا دو جہاں اللہ پاک نے حضرت آدم کو وجود کامل دیا، آقا دو جہاں نے سنا دل کو تقویت ملی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اللہ نے وجود آدم میں اپنی روح پھونکی، آقا دو جہاں نے سنا دل کو تقویت ملی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، آقا دو جہاں نے سنا دل کو تقویت ملی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور بیوی دونوں جنت میں چلے جاؤ، آقا دو جہاں نے سنا دل کو تقویت ملی۔ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، وہاں جاؤ رہو کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، اللہ کے محبوب نے سنا دل کو تقویت ملی۔ تو اللہ پاک کے نبی حضرت آدم حضرت حوا کے ساتھ جنت میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اللہ کے محبوب اس سارے واقعے کو سنتے ہیں، اللہ کے محبوب کے دل کو تقویت ملتی ہے، جنت سے باہر آتے ہیں، یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، تب بھی قلب مصطفیٰ کو تقویت ملتی ہے، زمین پہ چلتے پھرتے ہیں تب بھی قلب مصطفیٰ کو سن کے تقویت ملتی ہے۔ حضرت آدم اللہ کے حضور اپنی غلطی کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یہ بیان بھی ہوتا ہے، تب بھی قلب مصطفیٰ کو تقویت ملتی ہے۔